بہلول کا نام تو آپ نے ضرور سنا ہوگا، جنہیں بہلول دانا بھی کہا جاتا ہے۔ آپ 5ویں عباسی خلیفہ ہارون رشید کے دور مارچ 766 عیسوی سے 809 عیسوی میں ایک فلاسفر، ولی کامل اور تارک الدنیا درویش کے طور پر پہچانے جاتے تھے۔ ان کا کوئی گھر یا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، شہر میں ننگے پاؤں پھرتے اور جس جگہ تھک جاتے وہیں ڈیرا ڈال لیتے تھے۔ بعض لوگوں نے انہیں مجذوب بھی لکھا ہے، کیونکہ وہ عشق الہی میں گم اور ارد گرد کے ماحول سے بے خبر رہا کرتے تھے۔ بہت کم لوگوں کی طرف التفات کرتے تھے، لیکن جب کبھی عوام الناس کی طرف منہ کرتے تو حکمت و دانائی کی بہت ہی عجیب و غریب باتیں کیا کرتے۔ دوستو، کوفہ میں پیدا ہونے والے بہلول کا اصل نام وہب بن عمرو اور تعلق عرب قبیلے بنو عمان سے تھا۔ ان کے والد چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد تھے، لیکن کچھ وقت 7ویں امام حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام کی صحبت میں بھی گزارا، اور بہلول کا شمار بھی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پیروکاروں میں سے ہوتا ہے۔ جب خلیفہ ہارون رشید نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو قید کرنے کے بعد ان کے تابعین کے خلاف کارروائیاں شروع کر دیں تو وہب اور کچھ دوسرے لوگوں نے امام سے قید خانے میں ملاقات کر کے آئندہ کا لاحِ عمل کے لیے ہدایات مانگی۔ امام عالی مقام علیہ السلام نے جواب میں صرف ایک لفظ جیم لکھ کر اپنے عقیدت مندوں کے حوالے کر دیا۔ ہر شخص نے جیم کو اپنے اپنے انداز میں لیا، کچھ نے اسے جلا وطن سمجھا اور بعض نے اس کے معنی جبل یعنی پہاڑوں میں روپوشی لیا، لیکن وہب نے اسے جنون یعنی مجنونیت میں تبدیل کر دیا۔ انہوں نے اپنی شاہانہ زندگی ترک کی اور پھٹے پرانے کپڑے پہن کر گلیوں میں نکل پڑے۔ خلیفہ ہارون رشید سے ان کی ملاقات 188 ہجری میں خلیفہ کے سفر حج کے دوران کوفہ میں ہوئی، جس کا ذکر امام ابن کثیر نے بھی کیا ہوا ہے۔ بہلول نے ہارون کو جو نصیحتیں کیں ان سے متاثر ہو کر وہ انہیں اپنے ساتھ بغداد لے کر آئے، اور پھر بہلول کا ٹھکانہ بغداد کی گلیاں ہی رہیں۔ یاد رہے کہ بہلول کا مزار بھی بغداد میں ہی ہے، جس کے ایک گوشے کے بارے میں مشہور ہے کہ وہاں سکھ مذہب کے بانی گرو نانک نے چلا کاٹا تھا۔ پیارے دوستو، بہلول کی دانائی کے واقعات بہت ہی بے شمار ہیں، جن کو سننے کے بعد ہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بہلول کو اللہ رب العزت نے کیا کیا کمالات اور کون کون سی دانائی عطا فرما رکھی تھی، اور ان کا اللہ کے ساتھ کیا تعلق تھا۔ یہ بھی انہی واقعات سے واضح ہوتا ہے۔ بہلول دانا رحمت اللہ علیہ کے چند چیدہ واقعات آج کی اس ویڈیو میں آپ کے گوش گزار کریں گے، لہٰذا اس ویڈیو کو اسکپ مت کیجیے اور آخر تک جڑے رہیے۔ دوستو، کہتے ہیں کہ ایک دن بہلول دریائے دجلہ کے کنارے بیٹھے گیلی ریت کی ڈھیڑیاں بنا رہے تھے، اور ہارون رشید کی چہیتی ملکہ زبیدہ اپنے محل کے جھروکے سے بڑے انہماک کے ساتھ انہیں دیکھ رہی تھیں۔ وہ مٹی کی ڈھیری بناتے اور پھر خود ہی اسے مسمار کر دیتے۔ ملکہ جھروکے سے اتر کر اپنی سہیلیوں کے ہمراہ دریا کنارے آ گئی اور پوچھا، کیا کر رہے ہو بہلول؟ بہلول نے ادائے بے نیازی سے کہا کہ جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ ملکہ نے سوال کیا کہ اگر کوئی تم سے یہ محل خریدنا چاہے تو فروخت کرو گے؟ بہلول دانا رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ ہاں، کیوں نہیں، میں بناتا بھی ہوں اور فروخت بھی کرتا ہوں۔ ملکہ نے پوچھا کہ بتاؤ ایک محل کی قیمت کیا ہے؟ بہلول نے بے ساختہ کہا کہ 3 درہم۔ بعض لوگوں نے 1 درہم بھی لکھا ہے۔ ملکہ کے حکم پر بہلول کو 3 درہم اسی وقت ادا کر دیے گئے۔ یہ واقعہ ملکہ نے اپنے شوہر خلیفہ ہارون رشید کو بتایا، جسے خلیفہ نے مذاق میں ٹال دیا، لیکن رات کو ہارون نے خواب میں جنت کے مناظر دیکھے، جن میں آبشاروں اور مرغراروں کے علاوہ خوبصورت محلات بھی شامل تھے۔ سرخ یاقوت کے ایک محل پر اس نے زبیدہ کا نام بھی لکھا دیکھا۔ ہارون نے سوچا کہ دیکھوں تو
सही, क्योंकि ये मेरी बीवी का घर है। वो महल में दाखिल होने के लिए जैसे ही दरवाजे पर पहुंचा, दरबान ने उसे रोक लिया। हारून रशीद कहने लगा कि इस पर तो मेरी बीवी का नाम लिखा है, इसलिए मुझे अंदर जाना है। दरबान ने कहा कि नहीं, यहाँ का दस्तूर अलग है, जिसका नाम होता है सिर्फ उसी को अंदर जाने की इजाजत है, लिहाजा आपको दाखिल होने की इजाजत नहीं। जब दरबान ने हारून को पीछे हटाया तो उसकी आंख खुल गई, लेकिन बेदार होने पर ख्याल आया कि अल्लाह ताला ने जुबैदा के हक में बहलूल की दुआ कबूल कर ली है। चुनाचे वो सारी रात इसी अफसोस में करवटें बदलता रहा। जब अगली शाम हुई तो हारून रशीद बहलूल को तलाश करता दरिया के किनारे पहुंच गया। बहलूल एक जगह बैठे उसी तरह से मकान बना रहे थे। हारून ने पूछा, क्या कर रहे हैं? बहलूल ने कहा कि जन्नत के महल बना रहा हूँ। हारून ने पूछा कि बेचोगे? तो बहलूल ने कहा कि हाँ, क्यों नहीं, मैं बनाता भी हूँ और फरोख्त भी करता हूँ। हारून ने सवाल किया कि बताओ एक महल की क्या कीमत है? तो बहलूल ने जवाब दिया कि तेरी पूरी सल्तनत। हारून रशीद ने कहा कि इतनी कीमत तो मैं नहीं दे सकता। कल तो आप 3 दरहम के बदले दे रहे थे और आज पूरी सल्तनत मांग रहे हैं। बहलूल दाना ने कहा कि खलीफा, कल बिन देखे का मामला था और आज तुम महल देख कर आए हो। खलीफा ये सुनकर मायूसी से घुटनों के बल बहलूल दाना के सामने बैठ गया और कहने लगा कि हजरत, आप मुझसे मेरी सारी सल्तनत ले लें, लेकिन मुझे एक महल दे दें। जब बहलूल दाना ने खलीफा की आजिज़ी देखी तो कहा कि मैं तुम्हारी इस सल्तनत का क्या करूंगा? इस दुनिया की मोहब्बत तो बहुत से गुनाहों की जड़ है। जाओ अपनी सल्तनत अपने पास रखो, मैं इस महल को भी तुम्हारे लिए 3 दरहम में फरोख्त करता हूँ। प्यारे दोस्तों, वाक़े में बहलूल दाना रहमतुल्लाह अलैह के अल्लाह के साथ ताल्लुक का अंदाज़ा बआसानी हो सकता है। खुद ही सोच लें कि जो शख्स दुनिया में जन्नत के महल फरोख्त कर रहा हो, उसका अल्लाह के साथ क्या ताल्लुक होगा। दोस्तों, बहलूल दाना रहमतुल्लाह अलैह का हर वाक़या ऐसा है कि जिसे दिल के कानों के साथ सुनने की जरूरत है, क्योंकि इन वाक़यात में इंसान के लिए बड़े गहरे असबाक भी मौजूद हैं और ये वाक़यात आपको भी ताज़ा करने के लिए हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह का एक और मशहूर वाक़या है। मारूफ बुजुर्ग सैयदना सिरी सकती फरमाते हैं कि एक बार मुझे कब्रिस्तान जाना हुआ। वहाँ मैंने बहलूल दाना को देखा कि एक कब्र के करीब बैठे मट्टी में लूट पूट रहे हैं। मैंने पूछा कि आप यहाँ क्यों बैठे हैं? जवाब मिला कि मैं ऐसी कौम के पास हूँ जो मुझे अजियत नहीं देती और अगर मैं गायब हो जाऊं तो मेरी गीबत भी नहीं करती। दोस्तों, आप रहमतुल्लाह अलैह के इस वाक़े से ये बात वाज़े हो जाती है कि दुनिया में गीबत आम है और हर कोई इसमें मुब्तला है। हालांकि गीबत बहुत बड़ा गुनाह है और हलाक कर देने वाला गुनाह है और मौजूदा दौर में तो ये इस जमाने से भी कहीं ज्यादा पाया जाता है। हर किसी को देखो तो वो दूसरों की गीबत ही में मुब्तला दिखाई देता है और हलाकत तो ये है कि इस गुनाह को गुनाह भी नहीं समझा जा रहा। अल्लाह पाक हम सब की हिफाजत फरमाए। दोस्तों, कहते हैं कि एक दिन बहलूल बाजार में बैठे थे कि किसी शख्स ने पूछा, बहलूल क्या कर रहे हो? तो बहलूल ने कहा कि बंदों की अल्लाह से सुलह करा रहा हूँ। उस शख्स ने कहा कि फिर क्या बना? बहलूल दाना रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि अल्लाह तो मान रहा है लेकिन बंदे नहीं मान रहे। कुछ अरसे के बाद उसी शख्स का एक कब्रिस्तान के पास से गुजर हुआ तो देखा कि हजरत बहलूल कब्रिस्तान में बैठे हैं। करीब जाकर पूछा कि बहलूल क्या कर रहे हो यहाँ? बहलूल ने कहा कि बंदों की अल्लाह से सुलह करा रहा हूँ। उस शख्स ने कहा कि फिर क्या बना? बहलूल ने कहा कि बंदे तो मान रहे हैं मगर आज अल्लाह नहीं मान रहा। दोस्तों, बहुत ही गहरा सबक है बहलूल रहमतुल्लाह अलैह की इस हिकमत भरी बात में कि
कि आज अल्लाह अपने बंदों का मुंतजिर है कि बंदे तौबा करें, अल्लाह को राजी करें, लेकिन बंदे गाफिल हैं। कल को आंख बंद होने पर जब हकीकत सामने आएगी तो बंदे अफसोस करेंगे और तमन्ना करेंगे कि काश अब मोहलत मिल जाए तो जिंदगी सजदे में गुजार दें, लेकिन कल को मोहलत नहीं होगी। आज मोहलत है, जितने सजदे कर सकते हैं कर लें। एक दिन बारिश की कसरत से अक्सर कब्रों में ऐसे शगाफ पड़ गए कि मुर्दों की हड्डियां और खोपड़ियां नजर आने लगी। हजरत बहलूल दाना रहमतुल्लाह अलैह कब्रिस्तान में चंद खोपड़ियां सामने रखे देख रहे थे कि इत्तेफाकन बादशाह की सवारी भी आ निकली। उसने इन्हें इस शगल में मसरूफ देखकर पूछा, बहलूल ये क्या देख रहे हो? हजरत बहलूल दाना रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि तुम्हारा और मेरा दोनों का बाप मर चुका है। मैं अब ये देख रहा हूँ कि तुम्हारे बाप की खोपड़ी कौन सी है और मेरे बाप की कौन सी। बादशाह ने कहा कि क्या मुर्दा अमीरो गरीब और शाहो गदा की हड्डियों में भी कुछ फर्क हुआ करता है कि पहचान लोगे? बहलूल दाना रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया कि फिर 4 दिन की झूठी नमूद पर बड़े लोग मगरूर होकर गरीबों को हकीर क्यों समझते हैं? बादशाह कायल हो गया और उस दिन से उसने सादगी इख्तियार कर ली। प्यारे दोस्तों, हकीकत तो यही है कि मरने के बाद कब्र में हर किसी के साथ एक ही मामला होगा। हर किसी के जिस्म को मट्टी ही खा जाएगी, बादशाह के जिस्म को भी और फकीर के जिस्म को भी। मट्टी से बने इस इंसान का अंजाम भी आखिरकार तो मट्टी ही है। लिहाजा इस दुनिया में इतराना और तकब्बुर करना किसी काम का नहीं है। अल्लाह के यहाँ कदर अगर है तो सिर्फ तकवा की है। दोस्तों, कहते हैं कि एक मर्तबा किसी ने कहा कि बहलूल, बादशाह ने तुम्हें पागलों की मर्दमशुमारी का हुक्म दिया है। फरमाया कि उसके लिए तो एक दफ्तर दरकार होगा, और हाँ, दाना गिनने का हुक्म हो तो उंगलियों पर गिने जा सकते हैं। दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं है कि दुनिया में दाना बहुत कम लोग होते हैं और इस बात की हकीकत वही लोग जानते हैं जो अहले कशफ हैं। बहलूल दाना रहमतुल्लाह अलैह का एक दानाई से लबरेज मुकालमा मुलाख्ता फरमाए जो शराबी हाकिम के हवाले से है। शराबी हाकिम बहलूल दाना से कहने लगा कि जनाब, मुझे बताएं कि अगर मैं खजूरें खाऊं तो आपको कोई एतराज है? बहलूल दाना ने कहा कि बिल्कुल कोई एतराज नहीं। शराबी ने कहा कि अगर उसके साथ कुछ जड़ी बूटियां खा लूं तो हजरत बहलूल दाना रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कोई रुकावट नहीं। शराबी कहने लगा, और अगर मैं उनमें पानी शामिल कर लूं तो? बहलूल दाना ने जवाब दिया कि बड़े शौक से पियो। शराबी अब कहने लगा कि जब ये सारी चीजें जायज और हलाल हैं तो फिर आप शराब को क्यों हराम कहते हैं? हालांकि उसमें यही चीजें तो हैं जिनके खाने और पीने की इजाजत आप दे रहे हैं, यानी खजूरें, पानी और जड़ी बूटियां। बहलूल दाना ने शराबी को जवाब दिया कि अगर तुम्हारे ऊपर पानी फेंक दिया जाए तो उस पर तुम्हें कोई एतराज होगा? शराबी ने कहा कि हरगिज नहीं, पानी से क्या फर्क पड़ता है? बहलूल दाना रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा कि अच्छा, अगर उस पानी में मट्टी घोल दी जाए तो तुम उससे मर जाओगे? शराबी ने जवाब दिया कि जनाब, मट्टी से मैंने किसी को मरते हुए नहीं देखा। बहलूल दाना ने कहा कि अगर मैं मट्टी और पानी लूं और उनको गूंद कर एक ईंट बना लूं और उसे खुश्क करके तुम्हें दे मारूं तो क्या ऐसा करने पर तुम्हें कोई एतराज है? शराबी ने कहा कि जनाब, इससे तो आप मुझे कत्ल कर देंगे। बहलूल दाना ने कहा कि शराब का भी यही हाल है। अल्लाह पाक ने हमको जिस बात से भी रोका है उसमें कोई ना कोई मसलहत है। हमको अपनी तरफ से तावीलें नहीं घड़नी चाहिए, बल्कि अल्लाह के अहकामात की पैरवी करनी चाहिए। दोस्तों, देखें कि किस खूबसूरत अंदाज से और कैसी हिकमत और दानाई से बहलूल दाना रहमतुल्लाह
अलैह ने उस शराबी हाकिम को जवाबात दिए और कैसे खूबसूरत अंदाज से उस शराबी को समझा दिया, बल्कि पूरी उम्मत को ही समझा गए और ये दर्स दे गए कि अल्लाह के अहकामात में हीलो हुज्जत की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है, बल्कि बगैर हीलो हुज्जत के अल्लाह ताला के हर हुक्म को मानना चाहिए। प्यारे दोस्तों, बादशाह हारून रशीद और बहलूल दाना के हवाले से एक किस्सा यूं भी नकल किया जाता है। कहते हैं कि हारून रशीद की दिल्ली तमन्ना रहती थी कि हजरत बहलूल दाना रहमतुल्लाह अलैह उससे मुलाकात करें, लेकिन आप रहमतुल्लाह अलैह कभी कभी उसके दरबार में तशरीफ ले जाते थे। एक दिन यूं हुआ कि हारून रशीद अपने महल की छत पर बैठा था कि उसने हजरत बहलूल दाना रहमतुल्लाह अलैह को शाही महल के करीब से गुजरते देखा। फौरन हुक्म दिया कि हजरत बहलूल दाना रहमतुल्लाह अलैह को कमंद डालकर महल की छत पर खींच लिया जाए। चुनाचे ऐसा ही किया गया। जब आप रहमतुल्लाह अलैह हारून रशीद के सामने पहुंचे तो उसने पूछा कि ये फरमाइए कि आप अल्लाह तक कैसे पहुंचे। आपने फरमाया कि जिस तरह आप तक पहुंचा। हारून रशीद ने कहा कि मैं समझा नहीं। फरमाया कि अगर मैं खुद आप तक पहुंचना चाहता तो नहा धोकर लिबास फाखरा पहनकर दरबान की मिन्नतें करके महल के अंदर दाखिल होता, फिर अर्जी पेश करता, फिर घंटों इंतजार करता। फिर भी मुमकिन था कि आप मेरी दरख्वास्त रद्द कर देते, लेकिन जब आपने खुद मुझे बुलाना चाहा तो महज कुछ लम्हों में भी अपने सामने बुला लिया। इसी तरह जब अल्लाह को अपने बंदे की कोई अदा पसंद आती है तो उसे लम्हों में ही कुर्ब की वो मंजिलें तय करवा दी जाती हैं जो बड़े बड़े आबदों के लिए बाइसे रश्क बन जाती हैं। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, बहलूल दाना रहमतुल्लाह अलैह के हर वाक़े और हर एक बात से कमाल दानाई टपकती महसूस होती है और आप रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह ताला ने ऐसी कमाल दानाई और हिकमत अता फरमाई थी कि आप बिला सोचे समझे मौके के ऊपर ही जवाब दिया करते थे, जिसे हाजिर जवाबी कहा जाता है। कहते हैं कि एक दफा हजरत बहलूल दाना रहमतुल्लाह अलैह कहीं से गुजर रहे थे कि एक बच्चे को देखा, वो खड़ा रो रहा था। दूसरे बच्चे अखरोट से खेल रहे थे। उन्होंने समझा कि इसके पास अखरोट नहीं, इसलिए रो रहा है, मैं इसको लेकर देता हूँ। उन्होंने कहा कि बेटा रो नहीं, मैं तुझे अखरोट लेकर देता हूँ, तू भी खेल लेना। उस बच्चे ने कहा कि ऐ बहलूल, क्या हम दुनिया में खेलने आए हैं? उनको इस बात की तवक्को नहीं थी कि बच्चा ऐसा जवाब देगा, तो उन्होंने कहा कि अच्छा फिर क्या करने आए हैं? बच्चे ने कहा कि अल्लाह ताला की इबादत करने आए हैं। उन्होंने कहा कि बच्चे अभी तो तुम बहुत छोटे हो, तुम्हारे गम की ये चीज नहीं है, अभी तो तुम्हारा उस मंजिल पर आने में भी बहुत वक्त पड़ा है। तो उसने कहा कि अरे बहलूल, मुझे धोखा ना दे, मैंने अपनी माँ को देखा है कि वो सुबह जब आग जलाती है तो पहले छोटी लकड़ियों से जलाती है और फिर बाद में बड़ी लकड़ियां रखती है, इसलिए मुझे डर है कि कहीं दोज़ख मुझसे ना जलाई जाए और मेरे ऊपर बड़ों को ना डाला जाए। दोस्तों, हजरत बहलूल दाना रहमतुल्लाह अलैह के अक्सर वाक़यात फ़िक्र आखिरत की दावत देते हैं, जिससे आज हर इंसान गाफिल है, खास तौर पर मुसलमान जो कि आखिरत पर ईमान तो रखते हैं, वो भी आखिरत से और अल्लाह के हुजूर पेश होने को भुलाए बैठे हैं। वरना आज हमारी मस्जिदें भरी हुई होती और हमारे मुआशरे में अदल व इंसाफ होता, जो देखने को मिलता ही नहीं है। प्यारे दोस्तों, हमें हमेशा ये बात याद रखनी चाहिए कि बहलूल दाना रहमतुल्लाह अलैह बैक वक्त एक फिलासफर और एक तारकुल दुनिया दरवेश थे। उनका कोई घर, कोई ठिकाना नहीं था। वो अमूमन शहर में नंगे पांव फिरा करते थे और जिस जगह भी वो थक हार जाते थे तो वहीं डेरा डाल लेते थे। लोग उनके पीछे पीछे फिरते रहते थे। वो जब किसी जगह बैठ जाते तो लोग उनके
ارد گرد گھیرا ڈال لیتے تھے۔ اس کے بعد بہلول دانا بولتے رہتے تھے اور لوگ ان کے اقوال لکھتے رہتے تھے اور سنتے رہتے تھے۔ اگر کسی دن ان کا موڈ ذرا سا خوشگوار ہوتا تو وہ لوگوں کو سوال کرنے کی اجازت بھی دے دیا کرتے تھے اور اس کے بعد لوگ ان سے مختلف قسم کے سوال پوچھتے رہتے تھے۔ ہارون رشید بھی ان کا بہت بڑا فین تھا۔ جب کبھی بہلول دانا رحمت اللہ علیہ کا موڈ ذرا سا بہتر ہوتا تھا تو وہ بھی ان کی محفل میں شریک ہو جاتا تھا۔ ایک دن بہلول دانا رحمت اللہ علیہ محل کے پاس آ گئے۔ ہارون رشید کو اطلاع ملی تو وہ ان کے پاس حاضر ہو گیا۔ بہلول دانا رحمت اللہ علیہ نے ہارون رشید کی طرف دیکھا اور غصے سے کہا، ہاں بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ ہارون الرشید نے کہا کہ حضور، جب اللہ تعالیٰ کسی حکمران سے خوش ہوتا ہے تو وہ اس کو کیا تحفہ دیتا ہے؟ بہلول دانا رحمت اللہ علیہ نے غور سے اس کی طرف دیکھا اور بولے، اللہ اسے درست اور بر وقت فیصلے کی قوت دیتا ہے۔ ہارون رشید نے پوچھا، اور اگر اللہ کسی حکمران سے ناراض ہو جاتا ہے تو وہ اس سے کون سی چیز چھین لیتا ہے؟ بہلول دانا رحمت اللہ علیہ نے چند لمحے سوچا اور ہنس کر بولے، فیصلہ کرنے کی قوت۔ ہارون رشید نے پھر پوچھا کہ حضور، بادشاہ کو کیسے پتا چلے گا کہ اللہ اس سے خوش ہے یا ناراض؟ اس سوال پر بہلول دانا چند لمحے خاموش رہے، آسمان کی طرف نظریں اٹھائیں اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولے، ہارون، جب اللہ تعالیٰ کسی شخص سے خوش ہوتا ہے تو وہ اس کو عزت اور مرتبے سے نوازتا ہے، لیکن جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو وہ اس شخص کو نفرت کی علامت بنا دیتا ہے۔ خلق خدا اس سے پناہ مانگنے لگتی ہے اور اس کی زندگی عبرت کا نشان بن جاتی ہے۔ ہارون رشید کے ماتھے کی شکنیں گہری ہو گئیں۔ اس نے ایک لمبی آہ بھری۔ اس کے بعد بہلول دانا رحمت اللہ علیہ سے عرض کیا، اور حضور، جب اللہ کسی بادشاہ سے ناراض ہو جائے تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ نے غور سے ہارون رشید کی طرف دیکھا، پھر مسکرائے اور بولے، ہارون، جب کوئی شخص قدرت کے انجام کا شکار ہوتا ہے تو در در کی ٹھوکریں اس کا مقدر بن جاتی ہیں۔ وہ سونے میں ہاتھ ڈالتا ہے تو ریت اس کی مٹھی میں آتی ہے۔ وہ اپنے تئیں اچھا فیصلہ کرنا چاہتا ہے لیکن قدرت اسے بے عزت کر دیتی ہے۔ اس کے اپنے بھی پرائے ہو جاتے ہیں اور وہ اپنی زندگی سے تنگ آ کر اپنا گلا خود ہی گھونٹ دیتا ہے۔ پیارے دوستو، بادشاہ تو بادشاہ، اللہ والے بھی بہلول رحمت اللہ علیہ کے مقام و مرتبے سے واقف تھے اور ان کی تلاش فرماتے تھے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ اور بہلول دانا رحمت اللہ علیہ کا ایک واقعہ یوں نقل کیا گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک بار شیخ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سفر کے ارادے سے بغداد روانہ ہوئے۔ حضرت شیخ کے کچھ مرید ساتھ تھے۔ حضرت شیخ نے مریدوں سے پوچھا کہ تم لوگوں کو بہلول کا حال معلوم ہے؟ لوگوں نے کہا کہ حضرت، وہ تو ایک دیوانہ ہے، آپ اس سے مل کر کیا کریں گے؟ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا کہ ذرا بہلول کو تلاش کرو، مجھے اس سے کام ہے۔ مریدوں نے شیخ کے حکم کی تعمیل کی اور اپنے لیے سعادت سمجھی۔ تھوڑی سی جستجو کے بعد ایک صحرا میں بہلول کو ڈھونڈ نکالا اور شیخ صاحب کو اپنے ساتھ لے کر وہاں پہنچے۔ شیخ بہلول کے سامنے گئے تو دیکھا کہ بہلول سر کے نیچے ایک اینٹ رکھے ہوئے دراز ہیں۔ شیخ صاحب نے سلام کیا تو بہلول نے جواب دے کر پوچھا، تم کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں جنید بغدادی ہوں۔ تو اے ابو القاسم، تم ہی وہ شیخ بغدادی ہو جو لوگوں کو بزرگوں کی باتیں سکھاتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ جی ہاں، کوشش تو کرتا ہوں۔ اچھا، تو تم اپنے کھانے کا طریقہ تو جانتے ہوگے؟ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے کہا، کیوں نہیں،
بسم اللہ پڑھتا ہوں اور اپنے سامنے کی چیز کھاتا ہوں، چھوٹا نوالا بناتا ہوں، آہستہ آہستہ چباتا ہوں، دوسروں کے نوالوں پر نظر نہیں ڈالتا اور کھانا کھاتے وقت اللہ سبحانہ و تعالی کی یاد سے غافل نہیں ہوتا۔ پھر دوبارہ کہا، جو لقمہ بھی کھاتا ہوں الحمدللہ کہتا ہوں، کھانا شروع کرنے سے پہلے ہاتھ دھوتا ہوں اور فارغ ہونے کے بعد بھی ہاتھ دھوتا ہوں۔ یہ سن کر حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنا دامن شیخ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی طرف جھٹکا دیا، پھر ان سے کہا کہ تم انسانوں کے پیر و مرشد بننا چاہتے ہو اور حال یہ ہے کہ اب تک کھانے پینے کا طریقہ بھی نہیں جانتے۔ یہ کہہ کر بہلول نے اپنا راستہ لیا۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے مریدوں نے کہا کہ یا حضرت یہ شخص تو دیوانہ ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا کہ ہاں دیوانہ تو ہے، مگر اپنے کام کے لیے ہوشیاروں کے بھی کان کاٹتا ہے، اس سے سچی بات سننا چاہیے، آؤ اس کے پیچھے چلیں، مجھے اس سے کام ہے۔ حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ ایک ویرانے میں پہنچ کر ایک جگہ بیٹھ گئے۔ اب شیخ بغدادی رحمت اللہ علیہ اس کے پاس پہنچے تو انہوں نے شیخ سے پھر یہ سوال کیا، کون ہو تم؟ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا کہ میں ہوں بغدادی شیخ جو کھانا کھانے کا طریقہ نہیں جانتا۔ اس پر بہلول دانا رحمت اللہ علیہ نے کہا، خیر تم کھانا کھانے کے آداب سے ناواقف ہو تو گفتگو کا طریقہ تو جانتے ہی ہوگے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا کہ جی ہاں جانتا تو ہوں۔ تو بہلول دانا نے کہا کہ کس طرح بات کرتے ہو بتاؤ۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ میں ہر بات ایک انداز کے مطابق کرتا ہوں، بے موقع اور بے حساب نہیں بولے جاتا، سننے والوں کی سمجھ کا اندازہ کر کے خلق خدا کو اللہ اور اس کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کی طرف توجہ دلاتا ہوں۔ یہ خیال رکھتا ہوں کہ اتنی باتیں نہ کہوں کہ لوگ مجھ سے بیزار ہو جائیں، باطنی اور ظاہری علوم کے نقطے نظر میں رکھتا ہوں۔ اس کے ساتھ گفتگو کے آداب سے متعلق کچھ اور باتیں بھی حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے بیان کی۔ بہلول نے کہا کہ کھانا کھانے کے آداب تو ایک طرف ہے، تمہیں تو بات کرنے کا ڈھنگ بھی نہیں آتا۔ پھر شیخ سے منہ پھیرا اور ایک طرف چل دیے۔ مریدوں سے خاموش نہ رہا گیا۔ انہوں نے کہا کہ یا حضرت یہ شخص تو دیوانہ ہے، آپ دیوانے سے بھلا کیا توقع رکھتے ہیں؟ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا کہ بھائی مجھے تو اس سے کام ہے، تم لوگ نہیں سمجھ سکتے۔ اس کے بعد شیخ نے پھر بہلول کا پیچھا کیا۔ بہلول نے مڑ کر دیکھا اور کہا کہ تمہیں کھانا کھانے اور بات کرنے کے آداب نہیں معلوم ہے، سونے کا طریقہ تو تمہیں معلوم ہی ہوگا۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا جی ہاں معلوم ہے۔ تو بہلول دانا نے کہا کہ اچھا بتاؤ تم کس طرح سوتے ہو؟ تو اس پر حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا کہ جب میں عشاء کی نماز اور درود و وظائف سے فارغ ہو جاتا ہوں تو سونے کے کمرے میں چلا جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر شیخ نے سونے کے وہ آداب بیان کیے جو انہیں بزرگان دین کی تعلیم سے حاصل ہوئے تھے۔ اب بہلول دانا رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ معلوم ہوا کہ تم سونے کے آداب بھی نہیں جانتے۔ یہ کہہ کر بہلول نے جانا چاہا تو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے ان کا دامن اب کی بار پکڑ لیا اور کہا کہ اے حضرت میں نہیں جانتا، اللہ کے واسطے آپ مجھے سکھا دو۔ کچھ دیر بعد بہلول دانا نے کہا کہ میاں یہ جتنی باتیں تم نے کہی ہیں سب بعد کی چیزیں ہیں، اصل بات مجھ سے سنو۔ کھانے کا اصل طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے حلال کی روزی ہونی چاہیے۔ اگر غذا میں حرام کی آمیزش یعنی ملاوٹ ہے تو جو آداب تم نے بیان کیے ان کے برتنے سے کوئی فائدہ نہ ہوگا اور دل روشن ہونے کے بجائے اور تاریک ہو جائے گا۔ شیخ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے بے ساختہ کہا جزاک اللہ خیرہ، اللہ تمہارا بھلا کرے۔ پھر بہلول نے بتایا کہ گفتگو کرتے وقت سب
سے پہلے دل کا پاک اور نیت کا صاف ہونا ضروری ہے، اور اس کا بھی خیال رہے کہ جو بات کہی جائے اللہ پاک کی رضامندی کے لیے ہو، اور اگر کوئی غرض یا دنیاوی مطلب کا لگاؤ یا بات فضول قسم کی ہوگی تو خواہ کتنے ہی اچھے الفاظ میں کہی جائے گی تمہارے لیے وبال جان بن جائے گی۔ اس لیے ایسے کلام سے خاموشی بہتر ہے۔ پھر سونے کے متعلق بتایا، اسی طرح سونے سے متعلق جو کچھ تم نے کہا وہ بھی اصل مقصود نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جب تم سونے لگو تو تمہارا دل بغض، کینہ اور حسد سے خالی ہو، تمہارے دل میں دنیا اور مال دنیا کی محبت نہ ہو، اور نیند آنے تک اللہ کے ذکر میں مشغول رہو۔ حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ کی بات ختم ہوتے ہی حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور ان کے لیے دعا کی۔ حضرت شیخ جنید رحمت اللہ علیہ کے مرید یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے۔ انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا اور یہ بات ان کی سمجھ میں آ گئی کہ ہر شخص کو چاہیے کہ وہ جو بات نہ جانتا ہو اسے سیکھنے میں ذرا بھی نہ شرمائے۔ پیارے دوستو، حضرت جنید بغدادی اور بہلول دانا رحمت اللہ علیہ کے اس واقعے سے سب سے بڑا سبق یہی حاصل ہوتا ہے کہ کچھ نہ جاننے پر بھی دل میں یہ جاننا کہ ہم بہت کچھ جانتے ہیں بہت بڑا نقصان پہنچانے والی یہ بات ہوگی۔ اس سے اصلاح اور ترقی کے راستے بند ہو جاتے ہیں اور انسان گمراہی میں پھنسا رہ جاتا ہے۔ پیارے دوستو، آج ہم اپنا حال دیکھیں تو ہم میں سے ہر کوئی خود کو بڑا مفتی، بڑا معتبر سمجھتا ہے اور بڑا عالم سمجھتا ہے، اور علم نہ ہونے کے باوجود ہم ایسی باتیں کر جاتے ہیں کہ اللہ کی پناہ۔ ہمیں چاہیے کہ علم میں خود کو کبھی بھی پختہ نہ سمجھیں بلکہ ہر وقت علم کی جستجو کریں۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ نے اگرچہ خود شادی نہیں کی لیکن بچوں سے بہت پیار کرتے تھے، ان میں کھانا تقسیم کرتے، بچوں کے ساتھ بچوں کی طرح رہتے۔ کسی نے پوچھا کہ بہلول، بچوں کے ساتھ اتنا پیار کیوں کرتے ہو؟ تو آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اے شخص، اب یہی ہیں جو زمین پر آزاد مخلص رہ گئے ہیں، باقی سب تو لالچ اور ہوس کے قیدی ہو چکے ہیں۔ اللہ ان کے زیادہ قریب ہے کیونکہ ان کو ابھی گناہ کرنے کی فرصت نہیں ملی۔ پیارے دوستو، کتنی پتے کی بات فرما گئے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ بچے ہی من کے سچے ہوتے ہیں، باقی تو ہم سب منافقتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ پیارے دوستو، یقیناً اللہ سے ڈرنے والا ہی روزانہ اپنا محاسبہ کرتا ہے اور اپنی آخرت کے لیے نیک اعمال کا ذخیرہ جمع کرتا ہے اور ان کی حفاظت بھی کرتا ہے، اور جو ایسا نہیں کرتا اسے وعید سناتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور ان کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، پھر اللہ نے بھی ان کو ایسا کر دیا کہ وہ اپنے آپ ہی بھول گئے کہ وہ اپنی جانوں کے لیے ہی کچھ بھلائی آگے بھیج دیتے۔ یہی لوگ نافرمان ہیں۔ دوزخی اور جنتی برابر نہیں ہو سکتے، جنتی ہی بامراد ہیں۔ پیارے دوستو، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ دوزخی اور جنتی برابر نہیں ہو سکتے۔ اے اللہ، ہمیں اپنے بامراد جنتی بندوں میں شامل فرما، ہمیں اپنے ان عقل مند بندوں میں شامل فرما لے جو روزانہ اپنا محاسبہ کرتے ہیں اور گناہوں سے سچی توبہ کر کے نیک اعمال کی کثرت کرتے ہیں، تاکہ کل آخرت میں تیرے سامنے سرخرو ہوں اور تیرے جنت کے وارث بنے۔ آمین ثم آمین۔ دوستو، ہم نے کوشش کی ہے کہ آپ کے سامنے حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ کی زندگی کے چند واقعات بیان کریں جس میں انسان کے لیے بہت سے پیغامات اور اسباق موجود ہیں۔ خود بھی بہلول دانا رحمت اللہ علیہ کی ان تعلیمات سے استفادہ کرنے کی کوشش کریں اور ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر بھی کریں تاکہ باقی مسلمان بہن بھائی بھی ان واقعات کو سن کر اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرنے والے بن جائیں۔